تو اللہ اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما لے، نظر رحمت ڈال کر، نظر توجہ فرما کر اس مجمع کو قبولیت سے نواز دے۔ اتنا مبارک مجمع ہے اللہ جو دینی علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، علماء کرام، علماء ربانی جن کے ٹخنے گھس گئے ہیں، جنہوں نے 10 سال علم حاصل کیا اور پھر مدارس میں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے پیارے ساتھی جو اپنے زیورات کو بیچ کر، اپنی زمینوں کو بیچ کر ملکوں میں جا رہے ہیں اور ان کے بہو بیٹیاں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے قیمتی مجمع اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اس مجمع کی برکت سے اللہ اس جوڑ کو قبول فرما لے، ہماری آمد کو قبول فرما، ہماری خدمت کو قبول فرما، جتنے بھی ہے اللہ اس مجمع میں جنہوں نے خدمت کی ہے، اس مجمع کی ان سب کو قبول فرما، ہمارے محترم صاحب کو بھی قبول فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تاثیر باقی رکھ۔ اے اللہ تو ہمارے علماء اور مدرسین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو گناہوں سے اور گناہوں کے آلات سے محفوظ فرما۔ یہ ہمارے ایمان والوں کی نسل ہے جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے حوالے کیا ہے، شیطان نے ایسا جال پور دیا ہے، ایسا موبائل کا سلسلہ چلا دیا ہے کہ ہمارے بچے اس فتنے سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ اے مولا کریم اپنا فضل فرما کر ہمارے بچوں کو اس فتنے سے نکال لے اور ہم سب کو بھی، ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی دریائے رحمت سے ہماری چلت پھرت کو قبول فرما لے، ہماری نقل و حرکت کو قبول فرما لے، اسی جوڑ کو عالمگیر ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس علاقے میں خصوصاً کام کی جڑیں مضبوط بنا دے۔ اے اللہ یہ کافرین کا علاقہ ہے، تیرے نیک بندوں کا علاقہ ہے، یہاں بھی ارتداد کی ہوا ہلکی سی جھونکے آ گئے ہیں، مزید اے اللہ ارتداد سے اس علاقے کو بچا لے اور اس علاقے کو نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر، اے اللہ دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے، امت کا غم ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے دل میں امت کا کتنا غم تھا، رات و رات نہیں سوتے تھے اس امت کے حق میں۔ بدر کی رات میں تیرے نبی نے پوری رات دعائیں مانگی اور بدر کے میدان میں تیرے نبی نے فرمایا یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مٹ گئی تو تیرا دین مٹ جائے گا۔ تیرے نبی کی دعاؤں کی برکت سے بدر میں فرشتے اترے اور 313 کی تو نے مدد فرمائی۔ تیرے نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے جو رات و رات روئے تھے بدر کی رات میں اور سجدے کی جگہ تر ہو گئی تھی، اور صدیق اکبر نے کولی بھر کر کہا تھا بس 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 کر دیجیے، اللہ کافی ہو گئے، کون روئے گا ہمارے حال زار پر؟ یہ وہ امت مرتد ہو رہی ہے، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، ہمارے نوجوان شرابی بن رہے ہیں، ہماری لڑکیاں آوارہ بن رہی ہیں اور غیروں کے ہاتھ میں شکنجے میں جا رہی ہیں۔ اے مولا ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے، تیرے نبی کے بدر کی رات کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ، تیرے نبی نے بدر کی رات میں چھپر میں جو رات و رات آنسو گرائے تھے ان کا واسطہ، ایک مرتبہ اے اللہ اپنی رحمت اور شفقت کی چادر میں اس امت کو اور ڈھانپ لے۔ کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہماری باتیں ہیں، ہماری زندگی عمل سے کوسوں دور ہے، ہماری عملی زندگی بہت خراب ہے۔ اے مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تیری مدد کے بغیر، ہم ضعفاء، کمزور، گنہگار، مجرمین، قصوروار کا مجمع ہے، ہم کوئی اللہ والے نہیں ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، تیرے دربار میں اپنے جرائم کا اقرار کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے کام دفن ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں سے دین مٹ رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے، ان مجرمین پر تو نے اگر معافی کا قلم نہیں پھیرا تو اے اللہ کون معاف کرے گا؟ تیری ذات عفو کریم ہے اور تحب العفو، تیری صفت ہے، تو معافی کو پسند کر
को डरा जाता है। अब बड़े इसराइल की तरह मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ हो चुके हैं, हमारे दिल मर चुके हैं, ईमानी दीनी हमीयत खत्म हो चुकी है। ए मौला, हमारे हालात को तूने नहीं बदला। तेरे नबी पर जुमेरात में और पीर में जो हमारे कारनामे रामाल पेश होते होंगे, तेरे नबी कितने तड़पते होंगे अपनी कब्र में। तेरे नबी ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए थे, ताइफ के मैदान में तेरे नबी का जिस्म छिल्ली हो गया था। तेरे नबी के नारायण शरीफैन जूतों खून से भर गए थे। औद के मैदान में खोद की कलियां जिसमें थर के अंदर गड़ गई थी। आपकी बेटी ज़ैनब हामला हमल गिर गया, आपकी बेटी फातिमा की छातियों का दूध खुश्क हो गया, तभी उम्मत कायम हुई थी। तेरे नबी जाने से पहले फरमा रहे थे, पर्दे हटा दो, मैं अपनी उम्मत की ज़ियारत करना चाहता हूँ। तेरे नबी को इस उम्मत से कितनी मोहब्बत है, तेरे नबी कितने गमज़दा होते होंगे जब कारगुजारी पहुंचती होगी। हमने जिंदगी में भी आपको सताया और कब्र में भी हम सता रहे हैं। हमारे हालात को तो बदल दे, हमारे दिलों को बदल दे, हमारे दिलों को बदल दे, हमारी जिंदगियों को पलट दे। अल्लाह, हम भीख मांग रहे हैं तुझसे। ऐ गरीबों के करीम, ऐ दाताओं के दाता, ऐ शहंशाहों के शहंशाह, तूने वहशी को कलमे से नवाजा, तूने हिंदा जिसने कलेजा चबाया था उस पर रहम खा लिया, तूने सफवान अबू सुफियान पर रहम खा लिया। अल्लाह, तो हम पर रहम नहीं खाएगा, हम तेरा कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह, तेरे नाम पर तेरे रास्ते में निकलते हैं, तेरे इल्म की खिदमत उलमा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह, हम वैसी तो नहीं है, हम हिंदा जैसे तो नहीं है, अगरचे हम हुजूर की जिंदगी से और जमाने से कोसों दूर चले आए हैं, क़यामत के करीब हम जी रहे हैं। तूने इल्म से इश्तिगाल अता फरमाया है, तूने तबलीग से इश्तिगाल अता फरमाया है। अल्लाह, तू हमें कबूल भी फरमा ले, हमारे अंदर इखलास भी डाल ले। हम तुझसे अल्लाह रोकर भीख मांग रहे हैं, अगर जो हमसे रोना मिले जाता अल्लाह, तो हमारे रोने को कबूल फरमा ले, हमारे रोने की कदरात को कबूल फरमा ले, हमारे आंसुओं को कबूल फरमा ले, हमारे बूढ़ों के आंसुओं को कबूल फरमा ले, हमारे उलमा के आंसुओं को कबूल फरमा ले, हमारे तलबों के आंसुओं को कबूल फरमा ले, हमारे हालात बदल दे। अल्लाह, ये उम्मत बेसहारा मारी मारी फिर रही है, ये रास्ता भटक रही है। अल्लाह, कौन इन्हें रास्ता दिखाएगा? तेरे नबी पर वही आती थी, तेरे नबी वही के जरिए से रहबरी फरमाते थे। अब वही का नुज़ूल भी नहीं होगा तो हमारी कौन रहबरी फरमाएगा? अल्लाह, हमारा उंगली का पोरवा पकड़ कर चला ले और हमारी दस्तगिरी फरमा और हमारी रहबरी फरमा दे। अल्लाह, उम्मत की हिफाजत फरमा ले, उम्मत के जवानों की हिफाजत फरमा, उम्मत की औरतों की हिफाजत फरमा, उम्मत के बहु बेटियों की हिफाजत फरमा। तेरे नबी चोर के हाथ काटने जाने पर रो रहे थे, आज ये उम्मत कितनी काटी जा रही है, बहु बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, मसाजिद मदारिस को मिसमार किया जा रहा है। हे अल्लाह, एक मर्तबा तो तरस खा ले, रया हमर रहीम रहम फरमा दे। कोई हमारा सहारा नहीं है, तू सहारा बन जा। कोई अल्लाह हमारा दस्तगीर नहीं है, तू हमारा हाथ पकड़ कर हमें अल्लाह दलदल से निकाल ले। बातिल की दलदल में फंस गए, अल्लाह बातिल लगे अपने शिकंजे में चारों तरफ से अरबों को इल्मों को जकड़ लिया। अल्लाह, एक मर्तबा नजर शफकत डालकर इस उम्मत पर रहम फरमा दे। तेरे अलावा कोई हमारा नहीं है। अल्लाह, तू रहम नहीं खाएगा। अल्लाह, हम तो कलमे का इकरार करते हैं,
اپنے مال کو پیش کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم وحشی اور ہندا جیسے تو نہیں ہیں. اے اللہ جیسے کچھ بھی ہے بے شک اقراری مجرم ضرور ہے. ہم نے کام کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو اے اللہ رحم فرما کر ہم کو ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ نظر رحمت ڈال کر ہم کو ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. ہمارے بہو بیٹیوں کو قبول فرما لے. ہماری مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے. ہمارے مدارس کو آباد کرنے والا بنا دے. اور ان میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مدارس کا غیب سے ضروریات کا تکفل فرما. خصوصاً اس ادارے کی حفاظت فرما کر اس ادارے کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اس پر خطر وقت میں محتمم صاحب نے اور خدام مدرسہ نے اپنے مدرسے کو مسجد کو پیش کیا. اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما. ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. ان کے طلبہ کی حفاظت فرما. اس چار دیواری کی حفاظت فرما. اور ان کی برکت سے جملہ چار دیواریوں کی حفاظت فرما. تمام مکاتب کی حفاظت فرما. ایک ایک عالم دین کی حفاظت فرما. اے اللہ نظر بس سے نظر سود سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جتنی بھی باطل تدبیریں ہیں اور اسکیمیں ہیں جو مدارس اور مساجد کو مٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں تو خوب جانتا ہے. تو مکاروں کی مکاری کا بہترین جواب دینے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ابو جہل ابو لہب کی تدبیروں کو تو نے فیل کر دیا تھا. عتبہ شیبہ کی تدبیروں کو تو نے ناکام بنا دیا تھا. یہ باطل ابو جہل سے زیادہ نہیں ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے باطل کی جتنی بھی تدبیریں انہیں ناکام بنا دے. اے مولا اہل باطل کو ہدایت عطا فرما دے. ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما دے. ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اپنی زمین کو پاک فرما. ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما. عدل و انصاف قائم فرما. ملک تیرا ہے, زمین تیری ہے, ہم تیرے بن جائیں گے تو ملک تو جس کے چاہے گا حوالے کر دے گا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے عادل اور منصف بادشاہ کو ہمیں عطا فرما دے. اے مولا کریم ہماری ضرورتیں ہیں ان کا تکفل فرما. ہماری پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما. ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. شوگر کے مریض, کینسر کے مریض, بہت سے حضرات دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہے پائے. یہ لکھا ہے, یہ لکھنا چاہتے تھے یا دلوں میں لیے بیٹھے ہیں. ان کے مریض ہاسپٹل میں ہے اور ہاسپٹل میں لاکھوں خرچ ہو رہا ہے. اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ امراض کی اور اموات کی کثرت سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کے گھروں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے ان کے لیے بہترین انتظام فرما. اے اللہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور رخصتی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری جملہ پریشانیوں کو اور امت کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. موجودین کو قبول فرما اور حاضرین کی جو حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما. اس مبارک مجلس کی برکت سے حاضرین کی جملہ حاجات کو پورا فرما. جملہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مشکلات کو ختم فرما. بہت سے ہمارے حاضرین میں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. مارے پھر رہے ہیں کوئی قرضہ کیسے چکائے, چھپے پھر رہے ہیں. تیرے بندے ہیں, تیرے نبی کی امتی ہیں, بہترین ان کے لیے انتظام فرما دے. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی امت ہے ان پر رحم فرما کر اے اللہ ان کے تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں انہیں حل فرما. انفرادی اجتماعی ضروریات ہیں انہیں پورا فرما. اے اللہ تمام مشکلات کو, تمام رکاوٹوں کو, تمام روڑوں کو اے اللہ ختم فرما دے. دریائے رحمت سے نکلنے والوں کو قبول فرما. ان کے گھر والوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے تکفل فرما. ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما. ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ اس کو
نمونہ بنا دے، اس مدرسے کو نمونہ بنا دے، اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے، خدام کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، خدام کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کو علماء بنا دے، دعات بنا دے، اے اللہ زہاد بنا دے، اے اللہ اعلیٰ بنا دے۔ اے مولا اے کریم، اور بھی جتنی بھی ہمیں دعائیں مانگنی تھی یا تیرے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ان میں حصہ مقدر فرما، جن شرور و فتن سے آقا نے پناہ مانگی ہے سب کو محفوظ فرما، پتھروں کے برسنے سے، زمینوں میں زلزلہ آ جانے سے، سیلاب کی آفت سے، قحط کی آفت سے، تعاون کی آفت سے، کینسر کی بیماری سے جوان موت ہو رہی ہے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اس وقت بہت پریشان ہے تیرے نبی کی امت، سکتے میں ہے تیرے نبی کی امت، اے اللہ امت کو ایک مرتبہ اور سنبھالا دے دے، سہارا دے دے، تیرے سہارا ہو تو سہارا بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ تو ایک مرتبہ اور سہارا دے دے۔ جن اے اللہ خیر کی لائن کی جو بھی آقا نے دعائیں مانگی ہے اس میں حصہ مقدر فرما، شرور و فتن سے جو آپ نے پناہ مانگی ہے میں مامون اور محفوظ فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔